لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعتکاف کی نیت کر لیجیے. نویت سنت الاعتکاف. پیارے میرے اسلامی بھائی، نبی پاک صاحب رونق سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. بڑی پیاری فضیلت ہے. ایک بار آپ اس کو توجہ سے سنیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الاعمال نیت صادقہ. سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. عاشقان رسول ہمیں ہر کام سے پہلے، ہر عمل سے پہلے اچھی نیت کرنی چاہیے. بیان سننے آئے ہیں، اجتماع پاک میں آئے ہیں، آئیے اچھی نیت کر لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اس بیان کو اول تا آخر سننے کی سعادت حاصل کریں گے. علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنیں گے. جو سنیں گے یہ باتیں دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ الکریم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ربیع الثانی کی 11ویں شب ہے اور یہ وہ مبارک رات ہے جسے عاشقان غوث اعظم بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں. آج سب سے بڑی 11ویں شریف ہے. آج کے اس اجتماع غوثیہ میں ہم پیروں کے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد منانے، آپ کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے حاضر ہیں. اللہ پاک ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کاش ذکر غوث پاک کی برکت سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو. اگر ہم غور کریں تو اللہ کے گھر کے اندر نہ جانے کتنی مرتبہ حاضر ہو چکے ہوں گے. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے ایسی محفلوں میں ہم جاتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ایسی کون سی رکاوٹ ہے کہ اصلاح نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی؟ ہم باعمل نہیں ہو پا رہے. عمل کر بھی رہے ہیں تو جب مرضی آتی ہے، جب نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں، بالکل ہمارا دل عاجز آ جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. پھر جب سختی آتی ہے دل کے اندر، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ہم اذان کو بھی کھاتے میں نہیں لاتے. نیکیوں کی طرف آنے کو جی نہیں چاہتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات جاگ کر عبادت کر
ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر رات تک کے ایک مرتبہ بھی کوئی نیکی کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. یہ زندگی کا ایک ہمارا ایک انداز چلا آ رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں آئیے ہم سب شروع میں ہی دعا کریں کہ آج کے بیان سے اللہ پاک ہم سب کو عبرت لینے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع بڑا پیارا ہے اور آج کا ٹاپک ہے حدیث قدسی اور اولیاء اکرام اور غوث اعظم کے فضائل. جتنی توجہ رہے گی انشاءاللہ ان کی اتنی برکتیں نصیب ہوگی. سب سے پہلے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعارف آئیے سنتے ہیں. الحمدللہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف ہستی ہے. آپ کا نام پاک عبد القادر ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے. محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے اور غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث مددگار ہیں. سبحان اللہ. آپ کے مشہور القاب ہیں. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے اور 51 سال کی عمر 91 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے اور 561 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. آپ کی ولادت کب ہوئی؟ 470 ہجری میں اور آپ کا وصال کب ہوا؟ 561 ہجری میں. 91 سال کی عمر آپ نے دنیا میں آپ ظاہری عمر میں رہے. پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کی شان دیکھیے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیسا مقام و مرتبہ ہے. علامہ عبد القادر حربلی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ پاک اپنے بندوں میں سے کسی کو تاج ولایت عطا کرنے والا ہوتا ہے، یعنی آج بھی کسی کو ولایت دی جاتی ہے تو وہ ولایت کا نظام کیا ہے وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے. حضرت علامہ عبد القادر حربلی لکھتے ہیں کہ جب کسی کو ولایت اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتا ہے تو حکم فرماتا ہے کہ اس بندے کو ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرو. اس شخص کو بارگاہ نبوت میں پیش کیا جاتا ہے. سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اسے پیش کیا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں اسے ہمارے شہزادے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لے جاؤ. نبی پاک کہاں بھیج رہے ہیں؟ غوث پاک کی بارگاہ میں کہ وہاں لے جائیے. اب پیارے اسلامی بھائیوں، چنانچہ اسے بارگاہ غوثیت میں پیش کر دیا جاتا ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی قابلیت کو دیکھ کر اس کا نام دفتر محمدی میں لکھ کر مہر لگا دیتے ہیں. پھر اس شخص کو دوبارہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. قاسم نعمت مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی ولایت کا حکم جاری فرماتے ہیں. پھر اسے رتبہ ولایت عطا کر دیا جاتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یوں کہہ دیا جائے کہ اگر آج بھی کسی کو ولایت درکار ہے، کسی کو ولایت ملتی ہے تو یہ کہاں سے ملتی ہے؟ در غوث اعظم سے. کہ وہاں اس کو بھیجا جاتا ہے، وہاں سے جس کو پاس کیا جاتا ہے اسی کو ولایت عطا کی جاتی ہے. اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اور وہ عالم غیب و عالم شہادت میں مقبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ پاک نے آپ کو کیسی کیسی شانوں سے نوازا ہے. اللہ پاک ہمیں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے در کا سچا غلام بنائے. کاش اولیاء کرام کی غلامی میں زندگی گزاریں، اسی غلامی میں مرے اور اسی غلامی میں روز قیامت اٹھائے جائیں. اور کاش، صد کروڑ کاش اولیاء کرام کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کی محبت یہ کیسا فائدہ پہنچاتی ہے؟ بڑی ہی پیاری حکایت ہے، توجہ چاہوں گا.
شیخ ابو عمر اور شیخ عبدالحق حریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں 555 ہجری کی بات ہے، 3 صفر مجفر اتوار کو ہم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں حاضر تھے۔ اس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکڑی کی چپل آپ نے پہنی ہوئی تھی اور آپ وضو فرما رہے تھے۔ یہ دونوں حضرات آپ کو ملاحظہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ وضو فرمانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے بلند آواز سے پکار کر کچھ کہا اور ایک کھڑاؤ یعنی لکڑی کی چپل کو ہوا میں پھینک دیا۔ یہ دونوں دیکھ رہے تھے کہ غوث پاک نے وضو کیا، نماز ادا کی، کچھ فرمایا، پھر چپل پاؤں سے نکالی اور ایک چپل کو ہوا میں پھینکا، پھر اسی طرح آپ نے دوسری چپل کو بھی پھینکا۔ دونوں کھڑائیں یعنی چپل ہماری نظر سے غائب ہو گئی۔ ہمیں معاملہ سمجھ نہیں آیا اور ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس معاملے کو پوچھ بھی نہ سکے۔ ہمیں کسی کو اس واقعے کو معلوم کرنے کی جرأت ہی نہ ہوئی۔ 23 دن گزرنے کے بعد، جب 23 دن گزر گئے، گزرنے کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں قافلہ آیا اور قافلے والوں نے کہا ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ چنانچہ ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت طلب کی کہ ایک قافلہ آیا ہے۔ چنانچہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ انہیں اندر آنے دو اور جو کچھ وہ دے لے لو۔ ہم نے قافلے والوں کو اندر آنے دیا۔ انہوں نے بہت سا سامان بارگاہ غوثیت میں نظر کیا۔ اس سامان میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہی مبارک چپلیں جو آپ نے ہوا میں پھینکی تھی وہ بھی موجود تھی۔ پیارے اسلامی بھائی، اب وہ سامان جب لیا گیا تو وہ چپلیں دیکھ کر یہ دونوں کہنے لگے کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ ہم نے قافلے والوں سے پوچھا یہ کھڑائیں، یہ چپلیں تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ قافلے والے بولے 3 صفر مجفر کی بات ہے، ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا، ہمارے بہت سے افراد قتل کر دیے اور سامان بھی لوٹ لیا۔ ڈاکو ہمارا مال ایک طرف لے جا کر آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ اس وقت ہمیں خیال آیا کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری مدد فرمائیے اور ہم اس مصیبت سے بچ جائیں۔ غوث پاک کو یہ مریدین، یہ چاہنے والے اس وقت پکار رہے تھے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی نیت کی کہ اگر ہم اس مصیبت سے بچ جائیں گے تو غوث پاک کی خدمت میں نذرانہ پیش کریں گے۔ ابھی ہم آپس میں یہ بات کر ہی رہے تھے کہ جنگل میں 2 بلند آوازیں سنائی تھی جس سے سارا بیابان گونج اٹھا۔ ڈاکو بھی ڈر گئے۔ پھر چند ہی لمحوں بعد ایک ڈاکو ڈرا سہما ہمارے پاس آیا اور بولا آؤ تم اپنا مال لے لو اور دیکھو ہمارا کیا حال ہوا ہے۔ ہم جلدی سے ڈاکوؤں کے قریب پہنچے، دیکھا ان کے دونوں سردار مردہ پڑے ہیں اور ان کے پاس غوث پاک کی مبارک چپلیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ لوگ کہتے ہیں بس ہم نے کھڑائیں اٹھائی، اپنا مال لیا اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائی، اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو وسوسہ ہے۔ وسوسہ کیسا؟ کسی کے ذہن میں آئے کہ اللہ پاک کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ پاک مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر غوث پاک ہے کسی بزرگ سے مدد کیوں مانگے؟ یہاں تو انہوں نے کس کو پکارا؟ مصیبت جب آئی، ان کا مال لوٹ لیا گیا، تو اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ بھائی انہوں نے غوث پاک کو سے مدد مانگی، غوث پاک نے وہاں سے چپل کو پھینکا اور ڈاکو مر گئے، تو انہوں نے غوث پاک کو کیوں پکارا؟ اللہ سے مدد مانگنی تھی۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس کا جواب آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک مدد کرنے پر قادر ہے، یقیناً قادر ہے، تو پھر غوث پاک یا کسی اور بزرگ سے کیوں مدد مانگے؟ جواب عرض ہے کہ یہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے اور اس طرح شیطان نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔
غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت دی ہے۔ ویسے بھی غوث پاک یا کسی اور بزرگ کا مدد فرمانا غیر اللہ کی مدد ہے ہی نہیں، یہ اللہ پاک ہی کی مدد ہے۔ غوث پاک بھی مدد فرماتے ہیں تو اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ پاک کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ دیکھیے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ پاک نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وہیں بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں دیکھیے فرشتے بھی غیر اللہ ہے۔ اللہ پاک نے خود فرشتوں کو فرمایا اے فرشتوں ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غور فرمائیے اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ پاک چاہتا تو فرشتوں کے بغیر ہی مدد فرماتا۔ اللہ پاک چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنے گھروں ہی میں اوندے ہو جاتے، میدان بدر میں آ ہی نہیں سکتے، مگر اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث شریف کو کہتے ہیں جس میں فرمان اللہ پاک کا ہوتا ہے اور زبان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ عام احادیث میں کلام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوتا ہے اور صحابہ راوی یعنی سن کر آگے بتانے والے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں کلام رب کریم کا ہوتا ہے اور رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راوی ہوتے ہیں۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث قدسی سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائی، بندہ جن جرائع سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں میرا سب سے پسندیدہ ذریعہ فرائض مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ چل رہے ہیں، کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ میری پناہ لیتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے کرتے اس کا محبوب ہو جاتا ہے تو اب یہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جس سے خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہے اور وہ ایسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، اس حدیث قدسی میں 3 مضامین بیان ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کی بارگاہ میں اولیاء کرام کا کیا مقام اور کیا مرتبہ اور کیسی عزت ہے، یہ اس حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے۔ نمبر 2، ولی کا لفظی معنی ہے دوست، اللہ پاک کا محبوب اور پیارا بندہ۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ اللہ پاک کا کسی کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا پیارا بنا لینا یہ کسبی نہیں وہبی ہے، یعنی بندہ اپنی محنت، اپنی کوشش سے
اللہ پاک کا محبوب، اللہ پاک کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے تاج ولایت عطا فرماتا، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے بندے کا اللہ پاک سے اظہار محبت کرنا، یہ قصبی ہے۔ بندہ اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنے عمل سے اللہ پاک کے ساتھ اظہار محبت کر سکتا ہے۔ بندے نے اللہ پاک سے اظہار محبت کیسے کرنا ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ بھی اس حدیث قدسی میں بتایا گیا ہے۔ بندہ اللہ پاک سے اظہار محبت کرے، پھر اگر اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بندے کے اظہار محبت کو قبول فرما کر اس بندے کو اپنا محبوب، اپنا دوست، اپنا ولی بنا لے، تو اب اس بندے کی کیا شان ہوتی ہے، یہ بات کی حدیث قدسی میں بیان کی گئی کہ بندہ جب دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، اس کا ہاتھ جو ہے اس کے بارے میں آیا ہے، کیا آیا کہ جب وہ سنتا ہے، جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آئیے حدیث قدسی کے ان تینوں مضامین کو سامنے رکھ کر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پاکیزہ سیرت دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ، اولیاء کرام کی عزت، کہ جس بندے کے دل میں اولیاء کرام کی ذرہ برابر بھی دشمنی ہو، وہ بندہ کبھی اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ وہ بندہ کبھی اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندے کے دل میں اولیاء کرام کی دشمنی بھی ہو اور وہ اسی دشمنی کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اولیاء کی دشمنی ہو اللہ پاک اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات ضرور خیال رکھیں، انسان کا مقابلہ اگر کسی انسان کے ساتھ ہو تو بھی جیتنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ اس کا ایک احتمال ہوتا ہے کہ بھئی آدمی جیت جائے گا، ہار بھی سکتا ہے۔ انسان سے اگر مقابلہ ہو کوئی دعویٰ تھوڑی کر سکتا کہ میں جیت ہی جاؤں، ہار بھی جائے گا۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر آدمی اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کے ساتھ ہی جنگ چھیڑ لے، اس میں تو جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ شکست، ذلت، رسوائی اور دنیا و آخرت کی تباہی یقینی ہے۔ یاد رکھیے نمرود نے اللہ پاک کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے تھی، نمرود نے اللہ پاک کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے تھی۔ اس بدبخت نے ہزاروں کی فوج جمع کی، اسلحہ اٹھایا، تیر تلواریں، جو کچھ تیاری وہ کر سکتا تھا وہ تیاری کی، میدان میں نکل آیا۔ اس بدانجام نے اللہ پاک کے ساتھ تو کیا جنگ کرنی تھی، اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر کو بھیجا، اور کیا ہوا؟ جب مچھر آئے، اتنے مچھر آئے کہ انہوں نے سورج کو ڈھانپ دیا، اور دن کے وقت میں اندھیرا ہو گیا۔ دن تھا لیکن مچھر اس قدر آئے کہ دن میں اندھیرا ہو گیا۔ ان مچھروں نے نمرود کی فوج کو کاٹنا شروع کیا اور پوری فوج کے گوشت سب کھا گئے۔ ساری کی ساری فوج ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر گر گئی۔ آخر میں ایک مچھر نے نمرود کو کاٹا، اس کے دماغ میں چلا گیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ 400 سال تک وہ مچھر نمرود کو کاٹتا رہا، اور اس کی وجہ سے نمرود کے سر میں جوتے پڑتے رہے۔ یہ ہے اللہ پاک کے ساتھ جنگ کا انجام۔ لہذا ہر کوئی غور کر لے، اولیاء کرام کے ساتھ دشمنی پالنی ہے، ان کا بغض دل میں رکھنا ہے تو پہلے سوچ لے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اولیاء کرام سے دشمنی رکھنا اصل میں اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جو اللہ پاک کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائی،
اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرمایا بندہ جن ذرائع سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں میرا سب سے پسندیدہ ذریعہ فرائض ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہ ہے اللہ پاک کے ساتھ اظہار محبت کا طریقہ۔ ہم بھی غور کریں، ہم بھی اللہ پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ پاک سے محبت کرتا ہوں، ہمارا دعویٰ کتنا سچا ہے؟ ہم غور کریں کیا ہمیں فرائض سے محبت ہے؟ نوافل کا ہمارا کیا معاملہ ہے؟ 11ویں شریف کے اجتماع میں آئے، سرکار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا ایک نمایاں جو آپ کی سیرت کا واقعہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ آپ نے 15 سال تک روزانہ ایک ختم قرآن فرمایا۔ کتنے سال؟ 15 سال تک۔ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ سال کے کتنے قرآن ہوئے؟ 15 سال کے کتنے ہو جائیں گے؟ اتنے قرآن پاک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ختم فرمایا، تو 15 سال کا اس سے زیادہ فرمایا۔ غوث پاک کی سیرت میں آتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز عطا فرمائی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ غوث پاک روزانہ رات 400 رکعت نفل ادا کیا کرتے۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ استقامت تھی نیکیوں پر غوث پاک کی۔ 40 سال کسے کہتے ہیں؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ آج اگر ہمارا اپنا جائزہ لیں، ہو سکتا ہے کہ نہ عشاء ادا ہو رہی نہ فجر ادا ہو رہی، وہ بھی رہی تو اپنی مرضی والا انداز۔ کیونکہ آج پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کا جو انداز ہے زندگی ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ بس جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جی ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہوں گا آپ کو کہ آج مسلمانوں کا انداز ہے زندگی کیا ہو چکا ہے، وہ ایسا ہو چکا ہے کہ جس سے بھی میں بیان کروں اور بیان کے دوران میں کچھ عبرت کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں، احادیث مبارکہ آپ کو سناؤں۔ ہم سنتے ضرور ہیں لیکن کرتے کس کے من کی ہے؟ اپنے من کی۔ سنتے ہم سب کی ہیں، کرتے وہی جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ ہمارا انداز زندگی ہے۔ میں یہاں بیان کروں کہ بھائی تہجد کے یہ فضائل ہیں، فجر کی نماز چھوڑنے والوں کا یہ انجام ہوگا، ساری چیزوں میں بیان کر دوں۔ جان بوجھ کر جو سنتیں چھوڑے گا، جھوٹ بولنے کی یہ گناہ ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ لیکن ہوتا یہ ہے، دراصل حقیقت حال یہ ہے کہ ہم سنتے سب کی ہیں، کرتے اپنے من کی۔ ہمیں آج کوئی کہے کہ بھائی امامہ شریف سجا لیجیے، داڑھی شریف رکھ لیجیے، سنتوں بھرا لباس پہن لیجیے، نمازوں کے پابند ہو جائیے، تو ہمارا جواب ہوتا ہے جی انشاءاللہ کروں گا۔ اب کرنا نہیں کرنا یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ سمجھانے والے تو سمجھا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ پہلی بار کسی اجتماع میں آ کر بیٹھے۔ ہر جمعہ میں ہمارے علماء کرام بیانات کے ذریعے میں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہماری مسجدیں آباد ہو رہی ہیں؟ کیا مسلمان نمازوں کی طرف آ گیا؟ کیا واقعی ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف آ رہا ہے؟ دیکھا جائے تو اور پستی کی طرف جا رہا ہے مسلمان، اور ایسا ہو رہا ہے کہ گناہوں کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، گناہوں کی گندگی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج 11ویں شریف کی رات ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کی رات سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں یہ 11 اچھی نیتیں ہم پیش کر دیں کہ انشاءاللہ میرے اندر یہ 11 خرابیاں تھیں، اب انشاءاللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور 11 اچھی عادت اپنا لیتا ہوں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تو بس ایک نعرے لگا دیں انشاءاللہ، جبھی تو ہمارا یہاں آنا سکسیس ہوگا، جبھی تو کچھ فائدہ مل پائے گا۔ میں یہاں پر غوث پاک کی سیرت بیان کروں آپ کو۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال تک جنگلوں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی۔ قتل کے جنگلوں میں آپ نکل گئے، آپ نے دین پھیلایا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں چند اسلامی بھائی اس طرح بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ غوث پاک کرامت والے بزرگ تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتیں ہیں، وہیں آپ الحمدللہ آپ کے دور کے سب
सबसे बड़े मुफ्ती भी थे। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुफ्ती आजम थे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला। आप मदरसे के अंदर पढ़ाया करते थे लोगों को। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े कुतुब कैसे बन गए? अल्लाह ताला ने आपको कुतुबियत का मनसब अता फरमाया, इसकी क्या वजह है? मेरे गौसे पाक क्या फरमाते हैं? गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं इल्म का दर्स लेता रहा यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुतुबियत का मनसब अता फरमा दिया। आज प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके बरक्स आज मुसलमान अपना जायजा लें कि इतना बड़ा मजमा है। अगर यहाँ वो ये सवाल कर ले कि भाई जितने मुसलमान बैठे हैं उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा, उसे करना कुछ नहीं, बस इतना बताना है कि नमाज के अंदर कितने फराइज होते हैं, शराइत कितने होते हैं, वाजिबात नमाज कितने होते हैं, मुफ्सिदात नमाज कितने होते हैं, बस नमाज का पूरा के पूरा चैप्टर उसको बताना है खड़े। तो हो सकता है कि इतने बड़े मजमे के अंदर वो 1 लाख रुपया महफूज रह जाए। नमाज हमारी सबसे अफजल तरीन इबादत है, 5 वक्त की नमाज हम पर फर्ज है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने 40 साल नमाज अदा की, इशा के वजू से फजर की। आप नमाजें अदा करते रहे और हमारा हाल ये है प्यारे इस्लामी भाइयों कि हमें नमाज सीखने तक की तौफीक नहीं मिल पा रही, ना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इतना अरसा हो गया, क्या वजह है भाई? गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सीरत में आता है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को जब छोटी उम्र में जब मकतब भेजा गया आपकी बिस्मिल्लाह पानी के लिए, और पढ़ाने वाले ने जब कहा कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़िए, तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला ने 18 पारे सुना दी। सुभान अल्लाह। ये वाक़या सुना ना, 18 पारे सुना दिए। तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने छोटी उम्र में, क्योंकि आप आदत रात बनी थे, माँ के पेट से आप विलायत का ताज आपको सजा हुआ था, और आपने 18 पारे सुना दिए। लेकिन आज मेरे कौम के नौजवानों से मेरा सवाल है, क्या वाकई में सही कुरान पढ़ना आता है? क्या वाकई हमारा कुरान दुरुस्त हो चुका है? हमारी नमाज दुरुस्त हो गई? क्या इबादत जो हम करते हैं वाकई दिल मुतमईन होता है कि मेरी नमाज बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल किसी कारी साहब को, किसी अच्छे आलिम साहब को नमाज सुना चुकी है क्या? हकीकत हाल तो ऐसा है कि प्यारे इस्लामी भाइयों, गफलत के अंदर दिन गुजरते जा रहे हैं। बस आज इस गैलरी के अंदर आए, अगली बार कोई और इवेंट होगा फिर आएंगे, अच्छी बात है, अल्लाह के घर के अंदर हमें आने की तौफीक मिल रही है, लेकिन अपनी अमली हालत को सुधारना भी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं सुधर रही है, ऐसा ना हो कि अचानक मौत आ ले और जब हमारी आंख खुले कब्र के अंदर और हमसे सवालात हो तो फिर हम सवाल के जवाब भी देना बन पड़े, पता ही नहीं मुझको तो क्या करूँगी। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो ए गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के चाहने वालों, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सीरत में आता है कि सरकार मुत्तार हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं कर्क के जंगलों में बरसों रहा, दरख्त के पत्तों और बूटियों पर मेरा गुजारा होता रहा। मुझे पहनने के लिए हर साल एक शख्स ऊन का जुब्बा लाकर देता जिसको मैं पहना करता था। मैंने दुनिया की मोहब्बत से नजात हासिल करने के लिए 1000 जतन किए, मैं गुमनाम रहा। मेरी खामोशी के सबब लोग मुझे गूंगा, नादान और दीवाना कहते थे। मैं कांटों पर नंगे पांव चलता था, खौफनाक गारों और भयानक वादियों में बेझिझक दाखिल हो जाता। दुनिया बन सवर कर मेरे सामने जाहिर होती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी तरफ तवज्जो ना करता। ये गौसे पाक की शान है। ये दुनिया सवर कर आती थी लेकिन गौसे पाक उसकी तरफ तवज्जो ना करते। गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा नफ्स कभी मेरे आगे आजिजी करता कि आपकी जो मर्जी होगी वही करूंगा, और कभी मुझसे लड़ता। अल्लाह पाक मुझे उस नफ्स पर फतह नसीब करता। मैं मुद्दतों मदाइन के बयाबानों में रहा, अपने नफ्स को मुजादात में लगाता रहा। 1 साल तक गिरी पड़ी चीजें खाता और बिल्कुल पानी ना पीता, फिर 1 साल फिर पानी पर गुजारा करता, कोई ग़िज़ा ना खाता। फिर मुझ पर सख्त आजमाइशें आती। एक बार सख्त सर्दी की रात गुस्ल फर्ज हो गया, मैं फौरन नहर पर जाता, गुस्ल करता। इस तरह मैंने एक रात में 40 बार गुस्ल किया। गौसे पाक का जो मकाम और मर्तबा है प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ऐसे ही हासिल नहीं हो गया। कितनी मशक्कतें हैं, कितनी आजमाइशें हैं, किस तरह से आपने जिंदगी बसर की। 40 साल तक इराक के जंगलों के अंदर आपने जिंदगी गुजारी। 1-1 साल तक के प्यारे इस्लामी भाइयों बिगैर खाए पिए आप
آزمائش کیسی کہ ایک ایک رات میں 40 بار آپ نے غسل کیا، پاکی حاصل کی۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی رات میں احتلام ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، معاذ اللہ شرم کے مارے گھر والوں سے جھجک کی وجہ سے نماز ہی قضا کر ڈالتے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دیکھیں، ہم نے 40 مرتبہ آپ نے غسل کیا۔ یا عاشقان رسول، دیکھا آپ نے ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رب کریم کا قرب پانے، اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش فرمانے، نفس و شیطان پر غالب آنے، دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑانے، گناہوں کے امراض سے خود کو بچانے، مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے، مبلغ بننے کا شرف پانے، نیکی کی دعوت کی دنیا میں دھوم مچانے اور بے شمار غیر مسلموں کو دامن اسلام میں داخل فرمانے کے لیے سالہ سال تک محنت و کوشش فرمائی۔ پھر ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح مجاہدات تو کرنے سے رہے، مگر ہمت ہارے بغیر تھوڑی بہت کوشش تو جاری رکھ ہی سکتے ہیں۔ ہم پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی سیرت پر عمل تو کرنے کی ہمت تو کریں، ہم نیت تو کریں، عزم تو کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اگر اب تک میرا قرآن درست نہیں ہے تو قرآن درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب تک اگر غفلتیں ہوئی ہیں تو نماز بھی سیکھوں گا انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کروں گا۔ یہی تو اصل دین ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اگر ہم سوچیں خالی بس سنتے چلے جائیں لیکن عمل نہ کریں تو ہمارا پیارے اسلامی بھائیوں آنے کا مقصد پیارے اسلامی بھائیوں کیا ہے؟ ہم کیوں جمع ہوئے یہاں پر؟ اللہ غوث پاک کے صدقے ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس طرح کی زندگی جینا، غوث پاک کے خوف خدا کا عالم دیکھیں۔ غوث پاک کی سیرت میں آتا ہے، کسی نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ یا اللہ پاک، کل بروز قیامت اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے قابل نہیں ہیں تو مجھے اندھا اٹھانا۔ غوث پاک کا خوف خدا ہے۔ آپ ایک ہی دعا کر رہے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے جو یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے کل بروز قیامت اندھا اٹھانا۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور یہ دعا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں آپ اس طرح دعا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ واقعی اگر میرے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے لائق نہیں ہیں تو میں کہیں ایسا نہ کہ بروز قیامت شرمندہ ہو جاؤں، اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھے کل بروز قیامت اگر میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں قابل قبول نہیں تو مجھے اندھا اٹھانا۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خوف خدا ہے۔ ہمارے اعمال تو کیسے ہیں ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے، لیکن ہم بے باکی کی زندگی گزارتے چلے جائیں۔ عاشقان رسول غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، تفریح الخاتم میں ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے مبارک میں ایک عورت آپ کی مرید تھی۔ ایک مرتبہ وہ عورت اپنی کسی ضرورت کے تحت پہاڑ کی گال کی طرف گئی، وہاں ایک فاسق شخص نے اس عورت کو پکڑ لیا۔ اس وقت اس نیک عورت نے پکار کر کہا، اے غوث اعظم میری مدد فرمائیے، اے انسانوں اور جنوں کی مدد فرمانے والے میری مدد فرمائیے، اے شیخ محی الدین میری مدد فرمائیے، اے میرے سردار عبد القادر میری مدد فرمائیے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اتنی دور بیٹھے ہوئے اس عورت کی فریاد بھی سن لی اور اس کی مدد یوں فرمائی کہ اپنا جوتا گال کی طرف پھینک دیا۔ اللہ پاک کی قدرت کہ آپ کا مبارک جوتا گال میں پہنچا، اس فاسق شخص کے سر پر لگا جس سے وہ وہی ہلاک ہو گیا۔ کسی شان پیارے اسلامی بھائی، سبحان اللہ، یہ ہے اولیاء کی شان۔ کان تو ان کے ہوتے ہیں مگر یہ اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقت سے سنتے ہیں، لہذا جیسے نزدیک کی سنتے ہیں ایسے ہی دور کی بھی سن لیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں مزید ارشاد ہوا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی ولی اللہ کی آنکھ ایسی ہی ہے جیسی ہماری ہے، مگر اس کی آنکھ کی شان نرالی ہوتی ہے، آنکھ ولی کی ہوتی ہے، لیکن وہ ہماری طرف آنکھ کی پتلی سے نہیں بلکہ خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقت سے دیکھتا ہے، لہٰذا اسے وہی چیزیں وہ چیزیں نظر آتی ہے جو
تمہیں نظر نہیں آتی؟ اس کی آنکھ کے سامنے کوئی دیوار، کوئی آگ، بلکہ سالوں کی دوری بھی رکاوٹ نہیں بنتی، وہ دور و نزدیک یکساں دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کی آنکھ کی ایک کرامت سنیے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں آتا ہے، بہجات الشریف میں ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم تھے، شیخ ابو عبداللہ محمد حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا قد چھوٹا تھا، مگر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں محمد طویل یعنی لمبا کہہ کر پکارتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کا قد کیا تھا؟ چھوٹا تھا، لیکن غوث پاک کیا کہتے تھے؟ محمد طویل، یہ کہہ کر آپ پکارتے تھے۔ شیخ محمد حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے عرض کیا، علی جان میرا قد تو عام لوگوں سے چھوٹا ہے، آپ مجھے محمد طویل کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تم طویل العمر ہو، تمہاری عمر لمبی ہوگی، اور تم طویل الاسفار بھی ہو، یعنی تم زندگی میں بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کرو گے۔ راوی کہتے ہیں واقعی ایسا ہی ہوا۔ شیخ محمد حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 137 سال ہوئی، اور آپ نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے، یہاں تک کہ کوہ کاف تک بھی آپ کا جانا ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نگاہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیخ محمد حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر کتنی لمبی ہوگی، آپ زندگی میں کہاں کہاں جائیں گے، کتنے لمبے لمبے سفر کریں گے، نگاہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کچھ پوشیدہ نہیں، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک حدیث قدسی میں مزید فرماتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی ولی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہمارے ہاتھ جیسا ہی ہے، اس میں 5 انگلیاں ہی ہوتی ہے، ایک ہتھیلی ہوتی ہے، مگر اس کی طاقت خون گوشت سے نہیں، بلکہ اس میں خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت کام کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کے ہاتھ مبارک کی 2 کرامت سنیے۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں علم کلام کی کتابیں بہت پڑھا کرتا تھا، ایک روز میرے ماموں مجھے بارگاہ غوثیت میں لے گئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، میں نے اب تک علم کلام کی جتنی کتابیں پڑھی تھی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ رکھتے ہی سب بھول گیا۔ غوث پاک نے کیا کیا؟ ہاتھ رکھا، آپ سب بھول گئے۔ پھر اس کے ساتھ ہی علم لدنی یعنی خاص خدائی علم میرے سینے میں بھر گیا۔ شیخ ابو محمد محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے مصر سے بغداد حاضر ہوا۔ چند دن رکنے کے بعد واپس جانے لگا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال دی اور فرمایا، اسے بار بار چوس لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ بغداد سے مصر تک پورے راستے میں مجھے بالکل بھوک محسوس نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کے ہاتھ مبارک کی کرامت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے حدیث قدسی میں مزید فرمایا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ ولی اللہ کے پاؤں کی شان ہے۔ اولیاء اکرام کے پاؤں بھی نرالے ہوتے ہیں، بظاہر دکھنے میں ہمارے پاؤں جیسے ہی ہوتے ہیں، مگر ان میں خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقت ہوتی ہے۔ اب وہ گوشت پوشت کے پاؤں سے نہیں، بلکہ خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقت سے چلتے ہیں۔ شیخ ابو حسن بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں رات بھر جاگتا رہتا تاکہ کسی وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بجا لاؤں۔ ایک رات میں نے دیکھا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکان سے باہر تشریف لائے۔ میں نے پانی کا لوٹا حاصل کیا، آپ نے ادھر توجہ نہ فرمائی اور دروازے کی طرف تشریف لے گئے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، آپ تشریف لے چلے، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر بغداد سے باہر تشریف لے گئے، ابھی چند ہی چلے تھے، ایک شہر نظر آیا، میں نے وہ شہر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شہر میں داخل ہوئے اور ایک مکان میں تشریف لے گئے، وہاں 6 لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر آپ کی تعظیم کی، سلام عرض کیا۔ اس مکان کے کونے سے کچھ رونے اور کرہانے کی آواز آ رہی تھی،
علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس کی مونچھیں بڑی بڑی، سر ننگا تھا اور ظاہری حلیے سے کوئی غیر مسلم لگ رہا تھا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کیا، پھر اس کے سر اور مونچھوں کے بال کٹوائے، ٹوپی پہنائی اور اس کا نام محمد رکھا۔ پھر باقی 6 لوگ جو پہلے سے وہاں موجود تھے ان سے فرمایا ہم نے اس 7ویں کی جگہ اس کو مقرر کیا۔ یہ فرما کر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ باہر تشریف لائے، پھر چند ہی قدم چلے تھے کہ بغداد پہنچ گئے، میں بھی پیچھے آ گیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مقام عالی شان میں تشریف لے گئے اور میں مدرسے میں چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ واقعہ کیا ہے، وہ شہر کون سا تھا، میت کس کی تھی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسے کلمہ پڑھایا، رات اسی فکر میں کٹ گئی۔ صبح کو جب میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے پڑھنے بیٹھا تو ہیبت کے مارے زبان نہ کھلی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا حضور رات کا واقعہ کیا تھا، مجھے اس سے آگاہ فرمائیے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ ایران کا ایک شہر تھا، نہاون تھا، اور وہ 6 لوگ وقت کے ابدال تھے۔ جس کی تم نے کڑھانے کی آواز سنی وہ 7ویں ابدال تھے، ان کی نزاع کا وقت تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور وہ شخص جسے میں نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا وہ قسطن دنیا کا رہنے والا ایک غیر مسلم تھا، میں نے اسے مسلمان کر کے 7ویں ابدال کی جگہ مقرر کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابو حسن جب تک میں زندہ ہوں یہ واقعہ کسی سے نہ کہنا۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رحمان و رحیم ہے۔ حدیث قدسی میں اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی، اس کے آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ میری پناہ لیتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ معلوم ہوا اولیاء کرام کا بارگاہ الہی میں یہ مقام ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے تو وہ قادر و قیوم رب ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شیخ ابو مظفر اسماعیل بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے باغ میں 2 کھجور کے درخت تھے جو بالکل خشک تھے، 4 سال سے ان پر پھل نہیں لگ رہا تھا، میں انہیں کاٹنے کی سوچ رہا تھا، پھر ہوا یوں میری قسمت چمکی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ میرے باغ میں تشریف لائے، آپ نے ایک کھجور کا درخت کے نیچے وضو فرمایا، دوسرے کے نیچے نماز پڑھی، پھر مجھے دعا دی اللہ پاک تمہاری زمین اور تمہارے درہم، تمہارے پیمانے اور تمہارے مویشیوں میں برکت دے۔ الحمدللہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا کی یہ برکت ہوئی، اسی سال سے میری آمدنی پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ میں 1 درہم خرچ کرتا تو کئی گنا منافع ملتا۔ میں نے گندم کی 100 بوریاں جمع کی، ان میں سے 50 صدقہ کر دی، باقی میں سے استعمال کرتا رہا، پھر گنتی کی تو وہ 100 کے 100 موجود تھی۔ اسی طرح میرے مویشی اتنے ہو گئے کہ ان کی گنتی نہیں ہوتی تھی اور آپ کی دعا کی یہ برکت سالہ سال مجھے نصیب رہی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے ہمارے پیر دستگیر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان۔ ہم نے حدیث قدسی کی روشنی میں آپ کی شان و عظمت اور کرامت کا بیان سنا۔ اب آئیے آخر میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پسندیدہ اور سچے مریدوں کا ایک وصف سنتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی غوث پاک کے مرید ہیں، اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے سچے پکے مرید وہ ہیں جو دوپہر کی سخت گرمی میں روزے سے ہوتے ہیں، میرے مرید رات کے اندھیرے میں روشنی کا چراغ ہوتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں میرے سچے پکے مرید وہ ہیں جو دوپہر کی سخت گرمی میں روزے سے ہوتے ہیں، اور میرے مرید رات کے اندھیرے میں روشنی کا چراغ ہوتے ہیں۔ دوپہر کے وقت کی سخت گرمی کو کہتے ہیں، یعنی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں میرے سچے پکے مرید وہ ہیں جو دوپہر کی سخت گرمی میں روزے سے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے،
شیطان گناہوں کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، نفس امارہ خواہشات پر ابھار رہا ہوتا ہے، میرے مرید اس وقت بھی نفسانی خواہشات سے رکے ہوئے ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف نہیں بڑھتے، گناہوں کے اسباب جتنے بھی جمع ہوں ان پر ایک نگاہ تک نہیں ڈالتے، شیطان سے جنگ چھیڑ کر اسے شکست دے دیتے ہیں، نفس کی خواہشات کا گلا گھونٹ کر شریعت و سنت کے راستے پر چلنے نکل جاتے ہیں۔ اور آپ نے مزید فرمایا کہ میرے مرید رات کے اندھیرے میں روشنی کا چراغ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سنیے، جب معاشرے میں گناہوں کا اندھیرا بڑھ رہا ہوتا ہے، بد اخلاقی، بے حیائی، فحاشی، ظلم و ستم اور بے باکی کا اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، تو اسے پاک فرماتے ہیں کہ میرے مرید ہدایت کا چراغ بن کر چمکتے ہیں، مبلغ بن کر اٹھتے ہیں اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہوئے معاشرے کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، ہم آپ کے سچے پکے اچھے مرید بنے، ہم خود بھی نیک بنے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیا کریں، خود بھی نفسانی خواہشات سے بچیں، دوسروں کو بھی نفس و شیطان کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کریں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدوں کو یہ کام دے دیا، کیا کرنا ہے؟ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ غوث پاک کے سلسلے سے وابستہ تو ہو گئے، مرید تو ہو گئے، لیکن گناہوں کی عادت نہیں جا رہی، ہم غوث پاک کے سچے مرید کہلائیں گے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا سچا مرید وہ ہے جو لوگوں کو گناہوں سے بچائے، خود بھی گناہوں سے بچے، گناہوں کا بازار گرم نہ کرے۔ اے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے بیچ موجود ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ذریعے آج الحمدللہ نیکی کی دعوت دینا یہ بہت آسان ہے۔ دعوت اسلامی کے الحمدللہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے مدنی قافلے بھی سفر ہوتے ہیں، اللہ نے چاہا تو کل بھی یہاں سے مدنی قافلے سفر ہوں گے۔ مدنی قافلوں میں کیا ہوتا ہے؟ عاشقان رسول مدنی قافلوں میں جاتے ہیں، جس شہر میں جاتے ہیں وہاں گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ جو مدنی قافلے میں اسلامی بھائی جاتے ہیں ان کو نماز، وضو، غسل، تیمم، نماز جنازہ کا طریقہ، میت کو نہلانے کا طریقہ، وہ چیزیں جو ہم پر سیکھنا فرض و واجب ہے، وہاں الحمدللہ مدنی قافلے میں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہے۔ آپ بھی ہمت کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آنے والی 10 تاریخ کو انشاءاللہ الکریم پورے ہند سے 12 دن کے مدنی قافلے رائے خدا میں سفر ہو۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پیارے اسلامی بھائیوں مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے، لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں کتابوں میں لکھا ہے کہ 5000 سے زیادہ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ ہم نے غوث پاک کے جانے والے جو ہمارے مسلمان بھائی آپ دین سے دور ہیں، کم سے کم ان کو تو مسجد تک لے کر آ جائیں، ان کو تو دین سکھانے میں آگے بڑھ جائیں۔ 10 نومبر سے انشاءاللہ الکریم 12 دن کے مدنی قافلے سفر ہو رہے ہیں، کل بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 3 دن کے مدنی قافلے اللہ کی راہ میں سفر کریں گے۔ آپ سب سے التجا ہے، 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ہے، غوث پاک کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی نیت سے آپ بھی 3 دن کے مسافر بن جائیے۔ الحمدللہ یہاں بستے سجے ہوئے ہیں، وہاں جا کر آپ اپنا نام لکھائیں، مدنی قافلے کا بستہ باہر لگے گا، دعا کے بعد جب صلاۃ و سلام ہو جائے اس کے بعد وہاں جا کر اپنی نیت لکھوائیں، انشاءاللہ میں بھی مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ اگر آپ کل نہیں کر سکتے 1 ہفتے بعد کر لیجیے، 1 ہفتے بعد نہیں کر سکتے 15 دن کے بعد کر لیجیے، 1 مہینے کے بعد کر لیجیے، لیکن جتنے عاشقان رسول، جتنے غوث پاک کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں، سب کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سب نیت فرمائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ مدنی قافلے میں سفر کریں، دین خود بھی سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی لیے تو دنیا میں آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف ہم آ جائیں، سچی پکی توبہ کر لیں، انشاءاللہ الکریم آج دعا بھی ہوگی خصوصی طور پر جتنے بھی اسلام بیٹھے ہیں، انشاءاللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے حق میں بھی ہم دعائیں کریں گے کہ جب کسی بزرگ کے اس کی یاد آتی ہے، جیسے آج بڑی 11ویں شریف ہے، ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، انشاءاللہ ان کے صدقے اللہ کی بارگاہ میں بھی دعائیں مانگیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری بھی خالی جھولیاں اور مراد سے بھر جائے گی۔ تو آج انشاءاللہ ان کی دعا بھی ہوگی، خاص
کھجوروں والا عمل بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرایا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کا یہ مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. الحمدللہ بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے یہ پیارا پیارا دینی ماحول الحمدللہ دنیا بھر میں مبلغین کے ذریعے عام ہوا ہے. اور امیر اہل سنت کا مقصد تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں دین کی دعوت عام کر رہی ہے. الحمدللہ ہند کے اندر بھی دعوت اسلامی 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی ہر پلیٹ فارم سے امت کو فائدہ پہنچا رہی ہے. الحمدللہ ایک بہت پہلی خوشخبری یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے سوشل میڈیا کا دور ہے. دعوت اسلامی نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی اور الحمدللہ اب دعوت اسلامی کا انڈیا کا لائسنس شدہ چینل یہ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے FGN چینل. اس کا مطلب ہے فل فارم ہے فیضان غریب نواز چینل. الحمدللہ انڈیا کا پہلا اسلامک چینل یہ دعوت اسلامی شروع کر چکی ہے. میری آپ سے التجا ہے جب بھی آپ کے پاس کوئی فری ٹائم ہو، اگر آپ کے گھر کے اندر کیبل ہے اس پر بھی چینل آ رہا ہے. اگر آپ اینڈرائڈ فون چلاتے ہیں تو یہ آپ کو یوٹیوب کے ذریعے میں دیکھنے کو ملے گا. تو FGN چینل اس کو آپ ضرور دیکھا کریں انشاءاللہ کریم. جب بھی اس کو آپ آن کریں گے بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی. اس کو عام بھی کریں. الحمدللہ پیارے اسلامی اس کے ساتھ دعوت اسلامی ویلفیئر کے کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی مدرسے کھول رہی ہے، اسکول دعوت اسلامی کھول رہی ہے. الحمدللہ اسپیشل اسلامی بھائی گونگے بہرے اسلامی بھائی اس کے اندر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. ان کو کون پوچھتا ہے آج کے دور میں؟ لیکن الحمدللہ ابھی بھی نامتا جنکشن قریب کئی شہر ہے وہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ 12 دن کا سائن لینگویج کورس کرایا جا رہا ہے. یہ 12 دن کا سائن لینگویج کورس کیا ہے؟ اس کے اندر پیارے اسلامی بھائیوں وہ اسلامی بھائی جو ان کے بہروں میں کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو سائن لینگویج کورس کے ذریعے ان کو اشاروں کی زبان سکھائی جاتی ہے. یہ اسلامی بھائی وہ زبان سیکھتے ہیں پھر جا کر ان کے بہرے اور ڈیف اسلامی بھائی جو اندھے نابینا اسلامی ہوتے ہیں ان کو اشاروں کی زبان میں یہ اسلامی بھائی نماز سب سکھاتے ہیں. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. پیارے اسلامی بھائی آپ کی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. جب بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو بالخصوص یہاں ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے. جس طرح سے آج آپ تشریف لائے ہیں آنے والی جمعرات کی بھی نیت فرما لیں، اس کے بعد والی کی بھی نیت فرما لیجیے. 12 جمعرات کی سب نیت فرما لیجیے. انشاءاللہ کریم 12 جمعرات تک ہم یہاں ضرور تشریف لائیں. اللہ پاک بیان کی غلطیوں اور تمام گناہوں کو معاف فرمائے. انشاءاللہ کریم ابھی آگے کا ہمارا اور بھی جدول ہے اسلامی میں بیٹھے رہیے گا. آج غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی بڑی گیارہویں ہے. انشاءاللہ کریم ساری برکتیں لوٹ کے ابھی جائیں گے انشاءاللہ.